الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم حیض و نفاس کی مدت اور احکام کی قسط نمبر 2 یعنی نفاس کے بارے میں احکامات سنیں گے. نفاس کیا ہوتا ہے، اس کی مدت کتنی ہے؟ نفاس دراصل جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے بچے یا بچی کی، تو اس بچے کی ولادت کے بعد قدرتی طور پر عورت کے خون چلتا ہے، اور وہ جو خون کا جاری ہونا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. نفاس کی کم از کم اور مدت کیا ہے کہ کتنی دیر یہ جاری رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کتنی ہوگی. تو کم از کم مدت کا تعین تو اتنا خاص نہیں کیا گیا کہ اگر وہ بچے کی پیدائش کے بعد 1 دن میں 2 دن میں بند ہو جائے تو بس وہ اس وقت وہ مدت ختم ہو گئی. اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہوتی ہے وہ 40 دن تک ہوتی ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ اگر یہ بہتا ہو، جاری ہوتا ہو تو وہ 40 دن تک ہوتا ہے. اس سے زائد اگر ہے تو پھر وہ نفاس نہیں ہوگا، پھر وہ کسی اور مرض کی وجہ سے خون آ رہا ہوگا. تو اس کے اندر جو احتیاط کی جائے گی، بعض ہمارے خواتین سمجھ رہی ہوتی ہیں اور بعض مرد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک تو عورت ہر صورت ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی وہ پاک ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ ایسا سمجھنا غلط ہے. ہاں، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت تو 40 دن ہے، مگر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 40 دن ہر صورت عورت ناپاکی کی حالت میں رہے گی، وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزے نہیں رکھے گی. ایسا نہیں ہے. نفاس کے متعلق یہی حکم ہے کہ جب وہ خون آنا بند ہو جائے، وہ پہلے دن بند ہو جائے، وہ 5ویں دن بند ہو جائے، وہ 10ویں دن بند ہو جائے، وہ 15ویں دن بند ہو جائے، جب بھی بند ہو جائے آنا خون بچے کی ولادت کے بعد، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اپنے نماز روزہ کا اہتمام کرے. ہاں، عورت نے خون وہ بند ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 دن، 3 دن، 5ویں دن، 7ویں دن وہ بند ہو گیا، عورت نے غسل کیا، نماز روزہ شروع کیے کہ دوبارہ پھر آنا شروع ہو گیا. تو اب کیا کیا جائے؟ ہاں، دوبارہ پھر آنا شروع ہو گیا تو پھر اپنے نماز روزے کو معطل کر دے گی، روک دے گی. تو یوں 40 دن کے اندر اگر اس طرح ہوا کہ کبھی آ گیا کبھی رک گیا، تو پھر وہ جب بند ہو جائے گا آنا اس وقت وہ غسل کر کے اپنے نماز روزہ کرے گی. اور اگر اس بند ہونے کے بعد 40 دن کی مدت کے اندر دوبارہ پھر شروع ہوا تو اب وہ جتنے دن اس حالت میں رہے گی وہ نماز روزہ نہیں کرے گی. تو یاد رکھیں کہ نفاس کی مدت کے اندر بھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے مکمل اجتناب کیا جائے. تو یہ 2 ہی ایسے موقع ہیں کہ جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ عورت سے قربت نہیں کی جائے گی، جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک حیض کے دوران اور دوسرا
نفاس کے دوران۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جن میں مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے صحبت یا قربت سے، لہذا اس دوران مکمل اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو میں نے عرض کیے ہیں شرعی احکام، ان کے مطابق اپنے معمول کو بھی سر انجام دیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ عورت 40 دن تو ہر صورت ہی ناپاک رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ 40 دن سے پہلے بھی اگر 10 دن کے بعد بند ہو، اگر دوبارہ جاری نہیں ہوا، تو اگر باقی 30 دن عورت نے یہ سمجھ کر کہ نہیں چونکہ 40 دن تک مکمل طور پہ ناپاک ہوتی ہے، یہ ایک عوامی غلط فہمی ہے، تو اس لیے اس نے پورا مہینہ نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ 8 یا 10 دن کے بعد وہ خون آنا بند ہو گیا، نفاس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آتا ہے وہ بند ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پورا مہینہ میں بس آزاد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ 40 دن مکمل ناپاک رہے گی۔ جب وہ خون آنا بند ہو جائے گا، اپنا غسل کرے، اپنے نماز روزے کا اہتمام کرے، اپنے معمولات کو جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔